فاتحہ کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات کیے جاتے ہیں. بعض ایسے بوڑھے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں کہ بھوکے ہوتے ہیں، فاتحہ کے انتظار کیے جاتے ہیں کہ فلاں حافظ صاحب تشریف لائیں گے یا فلاں فاتحہ کرنے والے اگر آئیں گے، یا گھر میں ہی کوئی ہے جو فاتحہ کھانا بنانے میں لیٹ ہو رہا ہے. کیا فاتحہ کرانے سے پہلے بچے کو یا بوڑھے کو یا کسی کو بھی کیا کھانا لا سکتے ہیں یا نہیں، یا شرنی وغیرہ فاتحہ سے پہلے ہی کسی کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، فاتحہ کرانا بہت ہی اچھا عمل ہے، بہت ہی مباح کام ہے، ثواب کا کام ہے، مستحب کام بھی ہے. فاتحہ کرانا بھی ضروری ہے، لیکن اگر فاتحہ کرانے میں کوئی لیٹ ہو رہا ہے، کھانا تیار ہونے میں لیٹ ہو رہا ہے، یا شرنی ابھی منگایا گیا ہے آنے میں لیٹ ہو رہا ہے، اور کوئی بچہ اگر بھوکا پیاسا ہے یا کوئی بوڑھے کمزور ہیں، کوئی ضعیف ہیں، تو ایسی صورت میں کھانا دیا جا سکتا ہے، وہ کھا لیں. کھانے کے بعد بھی فاتحہ دیا جا سکتا ہے، فاتحہ کرایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. بعضوں میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ فاتحہ سے پہلے کھانا نہیں کھلا سکتے، فاتحہ سے پہلے کھانا کھلا دیں گے تو دوبارہ فاتحہ نہیں ہوگا. دیکھیں، فاتحہ کا نام ایصال ثواب کا نام ہے، یعنی جو کچھ اس پہ پڑھا جائے گا یا جو کچھ ہم نے کھلانا ہے یا ہم جو کچھ کھلا چکے ہیں تو کھلا چکے ہیں اس کا ثواب، یا کھلائیں گے، کھلانے جا رہے، اس کی تیاری کی جا رہی ہے، تو وہ ساری چیزوں کا ایصال ثواب پہلے سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ بھائی فلاں ہے، کھانا بنوا لیے، اب کھانا ایک تھوڑا سا نکال کر فاتحہ کرایا جاتا ہے جیسا کہ، اور پورے ڈیگ وغیرہ تو نہیں رکھے جاتے ہیں شادی بیاہ وغیرہ میں. تو ان کی مراد یہی ہوتی ہے کہ جو سب نے کھانا کھائیں گے، جو سب کھلانا ہے کھانا، ان سب کا ثواب ایصال ثواب کرانا ہے، ایصال کر دینا ہے. تو وہی نیت ہوتی ہے. اصل مراد ہے کہ جو کچھ پڑھا جائے گا یا جو کچھ ہم نے کھلانا ہے یا جو کچھ ہم کھلا چکے ہیں، ان ساری چیزوں کی نیت کر کے اور جو کچھ پڑھے گئے اس کو ایصال کر دیا جائے. انبیاء کرام علیہ السلام کے نام پر صحابہ کرام کو ایصال ثواب کر دیا جائے، علیہ رضوان، اور اولیاء کرام رحم اللہ المبین کو اس کا ثواب ایصال کر دیا جائے، یا تمام کل مؤمنین والمؤمنات، کل مسلمین والمسلمات کو اس کا ثواب ایصال کر دیا جائے. اس میں کوئی حرج نہیں. کھانا کھانے سے پہلے بھی فاتحہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ فاتحہ صرف کھانے پہ نہیں، ناشتے پر، دو نوالا، ایک نوالا، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے اس ساری چیزوں پہ فاتحہ کر کے روزانہ کھانا کھائیں، یا جو بھی کچھ کھائیں، پانی پئیں، چائے پئیں، تو بھی اس فاتحہ کر لیں. سنہ دامت برکاتہم العالیہ نے فاتحہ کا طریقہ ایک رسالہ ہے، نماز کے احکام ایک کتاب ہے، اور اسلامی بہنوں کے لیے اسلامی بہنوں کی نماز، اس کے آخر میں فاتحہ کا ایک رسالہ آپ نے تحریر فرمایا، اس میں حدیث پاک کی جو ہے دلیل کے ساتھ بھی پیش کیا گیا ہے. اب اس میں مطالعہ کر سکتے ہیں اور اس کو پڑھ کر بہت ہی زیادہ علم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کو دوسروں تک بھی درست معلومات پہنچا سکتے ہیں. کتابوں کا مطالعہ کریں، علماء اہل سنت سے رابطہ کریں، انشاءاللہ عز و جل جو بہتر اور صحیح مسئلہ جو ہمارے شریعت میں ہے وہ جب ہم جان لیں گے تو پھر ہمارے لیے کوئی چیز دشواری نہیں ہوگی. یہ دقت نہیں ہوگی بچہ رو رہا ہے، بوڑھے پریشان ہیں، کمزور ہیں، انہیں دوا کھانا ہے، اور فلاں نے پریشان ہونا ہے، اور پھر فاتحہ کا کھانا ریڈی ہو رہا ہے، ابھی ہوا نہیں ہے. تو یہ ساری پریشانیوں سے دور ہونے کے لیے بہتر یہی ہے کہ فاتحہ کو پہلے نہ کرا کے کھانا دے دیا جائے. پھر جب کھانا ریڈی ہو جائے، کھانا بن جائے یا شرینی آ جائے تو اس کے بعد پھر فاتحہ دلایا جا سکتا ہے. جو کھانا کھا چکے ہیں اس کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو مزید نئی معلومات آپ کو سب سے پہلے پہنچ سکے. اور اگر ابھی تک لائک نہیں ہو کہ لائک کر دیں، کمنٹس کریں، اپنے تمام سوالات کو کمنٹس میں بھیجیں، انشاءاللہ عز و جل وقت مناسب پر جواب دیا جا سکتا ہے.